وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، وہ ذات جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس نے ساری زندگی کے اندر رمضان مبارک جیسی برکتیں تے رحمتیں سارے نصیب کے اندر کی کیا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے، جس ذات نے رمضان مبارک گزارن دے ڈھنگ سکھلائے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ، اللہ دے او دے رسول دے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب جو تے جڑی اس نے اپنے رسول تے نازل کی تھی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اونا کتاباں جو تے جڑی انہاں تو پہلے نازل کی گئی۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جس نے انکار کیتا اللہ دا، او دے فرشتیاں دا، او دے کتاباں دا، او دے رسولاں دا اور آخرت دن دا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور دی گمراہی اندر ہے۔ موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق۔ قرآن مجید کی مطالبہ کرتا ہے، اس کا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے، جس طرح انسان دے آپس دے حقوق نے، اسی طرح قرآن دے بھی حقوق ہیں۔
انہاں حقوق دے وچوں پہلا حق یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ تے او دے رسول دے اوتے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب دے اوتے جڑی اس نے اپنے رسول دے اوتے نازل فرمائی۔ پہلا حق قرآن مجید دا کہ اے دے اوتے ایمان لے آیا جائے۔ ایمان اس انداز دے نال جس انداز دے نال اس تے ایمان لے آن دا حق ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اونا کتاباں دے اوتے بھی ایمان لے آؤ جڑیاں قرآن تو پہلے نازل کی دیا گئیاں۔ اے ایمان آلیو، اے نکیا یا ایوہ الناس، اے نکیا یا ایوہ الذین کفروا، نہ اے کیا کہ اے مشرکو، بلکہ ایمان آلیہ مخاطب ہو کے کیا آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان آلیو ایمان لے آؤ اللہ تے او دے رسول دے اتے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب دے اتے جڑی اس نے اپنے رسول دے اتے نازل فرمائی قرآن مجید، اے دے اتے بھی ایمان لے آؤ۔ کس طرح ایمان لے کے آنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب دے اندر کسی قسم دی شک دی گنجائش ہی نہیں ہے، اے دے اندر ہر حرف، اے دا ہر لفظ، اے دی ہر زبر تے زیر وہ یقینی ہی یقینی ہے، دے اندر شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، پہلا حق اے دے اوتے ایمان لے کے آنا ہے۔ جیڑا نافرمانی کرے گا، جیڑا کفر کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ اتنی کھلی گمراہی کے اندر، اتنی دور کی گمراہی اندر چلا جائے گا، اور واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کی نجات نہیں ہوئے گی، وہ اتنی دور کی گمراہی اندر چلا جائے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اللہ رب العزت نے ایمان آلیہ دی خوبیاں وچ ایک خوبی بیان فرمائی، صفتاں وچ ایک صفت بیان فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے جڑے ایمان والے ہویا کرتے نے یہی قرآن دے اوتے، یہی قرآن دے اوتے اور یہی پہلیاں کتاباں دے اوتے ایمان رکھتے نے۔ ھدی للمتقین، اے ہدایت ہے، اے رہنمائی ہے متقین واسطے۔ متقین کون نے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے متقین کہ جڑے ایمان رکھتے نے قرآن دے اوتے، یقین رکھتے نے پہلیاں کتاباں دے۔ پہلا حق ایمان لے کے آنا، جس طرح ایمان لے آنا حق ہے کہ جو کہہ دیتا، جو آ گیا، جو لفظ سامنے آ گئے، جو ساڑھے کنہ اندر پہ گئے، بس اسی من لیا، سمینا و اطاعنا، اسی سن لیا، اسی دے مطابق اطاعت کر لی، اسی فرما برداری کر لی، اس انداز نال ایمان لے کے آنا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جدو قرآن دی آیت آ گئی، جدو قرآن دی الفاظ آ گئے، جدو قرآن دیا صورتاں سامنے آ گئیاں، مسائل قرآن دے وچوں سانو مل گئے، پھر کسے مومن دی شان ہی نہیں ہے کہ وہ دے اندر چوچنا دی گنجائش بھی رکھے۔ اس انداز نال ایمان لے کے آؤ، بس آ گئی سمینا و اطعنا، اسی سن لیا، اسی من لیا۔ اگر اے ساڈے اندر خوبی نہیں، اے صفت نہیں، تو پھر اپنے ایمان دی فکر۔ پہلا
دوسرا حق اس کی تلاوت کرو. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اسی انہاں نو کتاب عطا فرمائی یتلونہ حق تلاوتہ ایک اسے انداز نال تلاوت کر دینے جس انداز نال اس کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ جیڑا ادا حق ادا کر کے تلاوت کرے گا وہی ایمان والا ہوئے گا وہی اس سے یقین رکھنے والا ہوئے گا. اس کا حق کس طرح ہوئے گا؟ تلاوت کے اندر ایک یا زیر زبرہ دے دیا مدہ شدہ کا پورا خیال رکھا جائے، ایدے اندر ترنم پیدا کیتا جائے، ایدی تلاوت کے اندر بڑا سرور ہونا چاہیے ہے، بڑا حسن ہونا چاہیے ہے. جس طرح اس دے الفاظ نے، جس طرح اس دے حروف نے، جس طرح اس دے مد شد نے اسی انداز دے نال تلاوت کی جائے، پڑھیا جائے، پھر اس کا حق ادا ہوئے گا. اسی ساری زندگی گزار لے اکثر قرآن کی تلاوت کے حروف الفاظ ایک کرنے نہیں آتے، پڑھنے نہیں آتے. اور سب تو زیادہ سستی ساڑی ایسے معاملے میں ہے، باقی ہر معاملہ سے پختہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یہی ایمان والے نے، یہی یہ جو تے یقین رکھتے نے جڑا ہے تلاوت دے وقت تیرا حق ادا کر دے نے. وہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، وہ ساڑی پڑھتے ہیں نکلے جان اللہ. وہ اللہ کردے علاج بیماری دا، وہ دکھ مک جان ریاکاری دا، کریے یہی ورد زبان اللہ. وہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے ہیں نکلے جان اللہ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ انہوں اسی انداز نال پڑھو جس طرح کا پڑھنے کا حق ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اسی اس کتاب نو نازل فرمایا، اس کتاب نو نازل فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا. اس کی تلاوت کرو. لا مبدل لکلماتی، وہ ایدے کلمات، ایدے الفاظ، ایدیاں زیر زبرہ کبھی تبدیل ہونا لیا نہیں. انہوں اس انداز سے نال پڑھو. لا مبدل لکلماتہ جو کچھ اس کے اندر لکھ دیتا گیا قیامت تک وہ اندر تبدیلی نہیں آئے گی. اس یقین دے نال پڑھو. جدو ایمان مضبوط ہوئے گا، جدو اتنے یقین پورا ہوئے گا، پھر ایدیاں تلاوتہ کرنا بھی سرور آئے گا، ایدیاں تلاوتہ کے اندر بھی حسن آئے گا. جدو تلاوتہ کے اندر حسن آئے گا تو پھر قرآن پھر اگے ساڑھے واسطے کی مطالبہ کر رہے ہیں. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جتنا آسانی نال پڑھ سکتے ہو قرآن کی تلاوت کرو. رکوع دو آیتاں، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے. جدو ایمان مضبوط ہوئے گا، جدو تلاوت اس انداز نال ہونگیاں کہ جس طرح دا حق ہے، پھر اے دیوتے غور و فکر کرن دا ملکہ پیدا ہوئے گا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ کیا تسی قرآن پہ غور و فکر نہیں کر دے؟ کیا تسی تدبر نہیں کر دے؟ کیا تسی سوچو بچار نہیں کر دے؟ قرآن کہہ کی رہا ہے ام علی قلوب اقفالها، یا تھوڑے دلاں دے اوتے زنگ لگ چکے نے، تالے لگ چکے نے.
کیا قرآن تے غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن نو سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن کہہ کی رہا ہے؟ کیا تھوڑے دلاں دے اوتے تالے لگ چکے نے؟ کیوں قرآن نو سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں قرآن تے غور و فکر نہیں کرتے؟ وچ قبر اندھیری رات اللہ، نالے لنگنا اے پل صراط اللہ، سانو کافی ہے تیری ذات اللہ، سانو لگنا کری آسان اللہ۔ جدو اسی قرآن تے غور و فکر کران گے، جدو اسی تدبر تے فکر تے غور و فکر تے سوچ بچار کران گے، جدو اسی ایک ایک حرف نو پڑھ کے تے سمجھ کے جاواں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سورت نو سمجھن واسطے 12 سال لگا دیتے، 12 سال ایک سورت پڑھ سمجھن واسطے 12 سال۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قبر بڑی اندھیری ہے، کیڑے مکوڑیاں نہ کر ہے، کیوں فکر نہیں؟ جدو غور و فکر ہوئے گا پھر پتہ چلے گا قرآن کیسی ہے، پھر سانو اندازہ ہوئے گا ساڈے واسطے خوشخبریاں نے یا ساڈے واسطے عذاب نے، پھر سانو سمجھ آئے گی ساڈے اعمال کس طرف جا رہے نے، ساڈے کردار کس طرف جا رہے نے، ساڈیاں گفتار تے اخلاق کس طرف جا رہے نے، سانو قرآن مطالبہ کی کر رہا ہے، وہ ساری زندگی کے رہن سہن کس طرف جا رہے نے۔ وہ سانو آس ربا بس تیری ہے، وہ سانو آس ربا بس تیری ہے، ہو جائے روشن قبر دی پھیری ہے، بس اے ہوئی خواہش ساڈی ہے، ہو جائے جنت وال فرمان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈیاں پڑھتے آئی نکلے جان اللہ۔ جدو غور و فکر ہوئے گا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اور اسی اینا قرآن دیا آیتاں نو لوگاں واسطے کھول کھول کے بیان کیتا تاکہ کسی قسم دی گنجائش دی کمی، کسی قسم دی سمجھن دی کمی نہ رہ جائے۔ اسی ہر چیز نو کھول کھول کے بیان کر دیتا، آ حرام ہے، آ حلال ہے، اس سے عمل کرنا ہے، اس نو چھڑ دینا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی قرآن نو بڑے کھول کھول کے بیان فرمایا تاکہ کل قیامت دن کوئی حجت قائم نہ کر سکے کہ سانو سمجھے نہیں آئی۔ اللہ نے اپنے نبی نو مبعوث فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جدو رسول تھانو حکم دے انہوں منو، جس کو روک دے اس کو رک جاؤ۔ ہر چیز کھول کھول کے بیان۔ جس وقت قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز نو کھول کے بیان فرمایا، کیوں فرمایا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ جدو ہر چیز کھول کے بیان کر دیتی پھر ساڈے کردار تے ساڈے اخلاق کیوں قرآن دے مطابق نہیں، کیوں رسول اللہ دے فرمان دے مطابق نہیں، کیوں رسول اللہ دی سنت دے مطابق نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تسی قرآن تے غور و فکر نہیں کر رہے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تھوڑے دلاں دے اوتے زنگ لگ چکیا ہے، تسی سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہو۔ جیڑے غور و فکر کر دینے، ایمان رکھ دینے، غور و فکر کر دینے، قرآن نو سمجھ دینے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ رب العزت نے اینا لوگاں دیا خوبیاں بیان فرمائیاں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اینا لوگاں دی طرف کا دیکھو
جدو تھوڑی زبان نبوت وچ قرآن سنتے ہیں، جدو تلاوت سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جدو رسول کی طرف جو کچھ نازل کیتا گیا اودیاں تلاوت انہاں دے کناں دے اندر پیندیاں نے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے اس وقت حق نو پہچان لیندے نے، انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہ رہے ہوندے نے، انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ڈول رہے، آنسو دیاں جھڑیاں لگ ساروں کتار ہوندے نے، اتنے روندے نے کہ زمین تار ہو جاتی سی، زمین تار ہو جاتی، قرآن کی آیتاں سن سن کے اس قدر دلاں دے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا۔ تے ساڈا نہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، نہ ساڈے کردار تے اخلاق کے اندر تبدیلی، کیونکہ ساڈا ایمان بھی مضبوط نہیں، ساڈا غور و فکر بھی پورا نہیں، تو ساڈا عمل کس طرح؟ اللہ رب العزت نے خوبیاں بیان فرمائیاں کہ جدو قرآن دیا تلاوت سنتے نے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تسی انہاں دیاں اکھاں دی طرف تا دیکھو، انہاں دیاں اکھاں کس طرح آنسو بہا رہیاں نے، اے غور و فکر کرتے نے، اے تدبر کرتے نے، قرآن نو سمجھ کے اپنی زندگی اس انداز دے نال ڈال دے نے، اس کر کے انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ ساڈے کو تا سال بعد ترابیاں نہیں پڑھے جاندی، 8 ترابیاں ایک سپارہ وہی نہیں سنے، پہلے روزے دے اندر مسجد باہر، دوسرے روزے ایک صف تے 2 گئیاں 3 گئیاں، ہن وہی عام آدمی نمازی ہون گے جڑے پہلے ہویا، کیوں؟ ساڈے اندر وہ معاملے نہیں ہے۔ قرآن جدو ایمان ہوئے گا، تلاوت ہوئے گی، غور و فکر ہوئے گا، پھر وہ دن تو بعد پھر قرآن پہ عمل آئے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ یا کتاب قرآن مجید اسی نازل فرمایا، اس نو نزل علی عبدہ، اسی اس نو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ اس قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے پیچھے چلو اور اللہ کو اس معاملے اندر ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تھوڑے اوپر رحم کیتا جائے۔ اگر عمل نہیں ہوئے گا، کردار اچھا نہیں ہوئے گا، اگر عمل نہیں ہوئے گا، اخلاق اچھا نہیں ہوئے گا، اگر قرآن کے عمل نہیں ہوئے گا، پھر ساڈے شادیاں تے بیاہ تے کنجر خانے ہی ہون گے، پھر ساڈی زندگی دے اندر کنجر خانے ہی ہون گے، پھر اسلام نہیں ہوئے گا۔ وہ اسی وقت گزاریے ڈر ڈر کے، وہ اسی وقت گزاریے ڈر ڈر کے، نک سر سجدے وچ دھر دھر کے، سانو جام بلاون بھر بھر کے، کل نبیاں دے سلطان اللہ، وہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دی نکلے جان اللہ، وہ تیری رحمت جھولی پا پا کے، کرا شکر میں سجدے جا جا کے، سانو دین سلامی آ کے، سب حوراں دے غلمان اللہ، وہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دی نکلے جان اللہ۔ اے اسے وقت جان نکلے گی قرآن دیا تلاوت اندر جدو اسی دا حق ادا کر دیاں گے، ایک مطابق عمل کریں گے، جو کہہ رہا انہوں اسے وقت تسلیم کریں گے، پھر چوچنا دی گنجائش باقی نہ رہے۔
اسی قرآن دی تلاوت اسی خطبات اسی تقاریر سن رہے ہیں صرف چسکے لین واسطے، صرف ذائقے تبدیل کرنے واسطے، قرآن دے عمل واسطے ساڈی کوئی تقریر نہیں، ساڈی کوئی خطبات نہیں ہے، بس ساڈے ذائقے تبدیل ہو جان، سانو چسکے آن، بس عمل نہ ہوئے، عمل دی خیر ہے، بس سواد آنا چاہیے ہے، چسکا آنا چاہیے ہے، ذائقے بدلنے چاہیے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یخرج من هذه الامة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز خلوقهم او خناجرهم۔ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں دیاں آوازاں بڑیاں پیاریاں ہون گیاں، اور بڑے لوگاں نوں چسکے دندے ہون گے، لوگاں نوں بڑے ہونا تے چسکے آن گے، ذائقے آن گے، بڑیاں ہونا تے ہا ہا تے واہ واہ دیاں آوازاں کسن گے، بڑے لوگ آن گے، اور تھوڑے نال ہی نمازاں بھی پڑھدے ہون گے، تھوڑے نال ہی نمازاں پڑھدے ہون گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز خلوقهم، وہ قرآن دیا تلاوتاں کرن گے لیکن انہاں دیا تلاوت انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترن گیا، انہاں دے گلیاں تو تھلے نہیں جان گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہون گے، لوگاں نوں چسکے دندے ہون گے، ذائقے دندے ہون گے، لوگ انہاں دے نال ذائقے لے لے کے واہ واہ کردے ہون گے، وہ تلاوت کردے ہون گے، قرآن بڑے ترنم دے نال بڑے آسن انداز دے نال پڑھدے ہون گے، لیکن انہاں دے تلاوت انہاں دے گلے تو تھلے نہیں اترن گیا۔ انہاں دے وچوں دین اللہ رب العزت کے دین وچوں اس طرح نکل جان گے جس طرح کمان دے وچوں تیر نکل جاتا ہے۔ صبح نو مومن ہون گے، شام نو کافر، اس انداز نال دین۔ ساڈا معاملہ بڑا عجیب ہو چکا ہے، او جی کوئی ذائقہ بھی چینج کر لیا کرو کبھی کبھی۔ افلا یتدبرون القرآن، اور تسی قرآن تے غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن تے فکر کرتے ہو تو پھر تھوڑے زبان ہوتے اس طرح کے الفاظ نہ آنا، کہ تسی جو قرآن وچوں نکلے اس کو تسلیم کرو۔ یہی محمد کی علامت ہے۔ جدو قرآن دیا تلاوتاں بڑے احسن انداز دے نال ہون گیا، عمل ہوئے گا، غور و فکر ہوئے گا، پھر قرآن دیا تاثیر بھی جدو تسی پڑھو گے، عمل دے نال پڑھو گے، تلاوت کرو گے، لوگوں کو تبلیغ کرو گے، تھوڑی تبلیغ کے اثرات۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو قرآن تے صحیح ایمان رکھ کے اس کا جس طرح تلاوت کرن دا حق ہے اس طرح تلاوت کر کے اس سے غور و فکر کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت مطابق گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت